بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. صدق الله العظيم. یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا، اے ایمان والو ان لوگوں کی طرح نہ بن جانا، کالذین آذوا موسیٰ، جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو ستایا تھا، فبرأہ اللہ مما قالوا، پھر اللہ نے ان کو ان باتوں سے بری کر دیا، وکان عند اللہ وجیہا، اللہ تعالیٰ نے ان کو ان باتوں سے بری کر دیا جو ان لوگوں نے بنائی تھی، وکان عند اللہ وجیہا، اور وہ اللہ کے نزدیک بڑے رتبے والے تھے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وقولوا قولا سدیدا، اور سیدھی سچی بات کہا کرو۔ ان آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ سوچا کہ یہ بیمار ہیں، عیب دار ہیں، ان کے جسم کے اندر کوئی عیب ہے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں باتیں کرنے لگے۔ بعض نے کہا کہ برس کی بیماری ہے، بعض نے کوئی اور بیماری، کوئی نقص بتا دیا کہ موسیٰ علیہ السلام کے جسم کے اندر کوئی نقص ہے، عیب ہے۔ حالانکہ موسیٰ علیہ السلام یہ بڑے حیادار انسان تھے، اور اتنا حیا ان کے اندر تھا کہ یہ اپنی اگر جسم کی جلد بھی، کھال بھی نظر آ جائے کسی کو تو اس پر بھی ان کو اچھا نہیں لگتا تھا، یعنی اپنے جسم کو اتنا چھپا کر رکھتے تھے، اور غسل بھی کرتے تھے تو بالکل کسی کو خبر نہیں ہوتی تھی، بالکل چھپ کر ویسی تنہائی میں کہ کسی کی نظر میرے جسم پر، کسی جسم کے حصے پر بھی نہ پڑے۔ تو کبھی لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جسم نہیں دیکھا، کبھی ان کے اعضاء پر، ہاتھ پاؤں، ان پر بھی ان کی نگاہیں اتنی نہیں پڑی، تو لوگوں نے یہ بات شروع کر دی اور یہ واویلا شروع کر دیا، یہ بات پھیلا دی کہ ان کے جسم کے اندر کوئی عیب ہے یا برس کی بیماری ہے، اس وجہ سے اپنے جسم سے یہ کپڑا نہیں ہٹاتے۔ تو بنی اسرائیل میں یہ بات پھیل گئی، اور اتفاقاً ایک دن ایسا ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام ایک جگہ پر غسل فرما رہے تھے، اور غسل فرمانے لگے تو اپنے کپڑے اتار کر وہ ایک پتھر پر رکھے کہ غسل کرنے کے بعد میں یہاں سے اٹھا کر پہن لوں گا۔ تب غسل کرنے لگے تو جب کپڑے پہننے لگے تو پتھر کپڑے لے کر بھاگ گیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے ہاتھ میں عصا لے کر اس پتھر کے پیچھے بھاگے، اور اس پتھر کو مخاطب کیا کہ پتھر میرے کپڑے دے دو۔ چنانچہ پتھر اپنی جگہ پر نہیں رکا، اور وہ موسیٰ علیہ السلام بھی اس کے پیچھے گئے، اور وہ پتھر ایسی جگہ پر جا کر رکا جہاں پر ہجوم تھا، جہاں پر بہت سارے لوگ جمع تھے بنی اسرائیل کے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا طریقہ اور ایسی تدبیر اختیار کی کہ موسیٰ علیہ السلام پتھر کے پیچھے دوڑیں گے، اور لوگوں کے پاس جا کر پتھر رکے گا تو ان کے جسم کے حصے پر، اعضاء پر ان لوگوں کی نظر پڑ جائے گی، تو یہ جو توہمات پھیلے ہوئے ہیں، بدگمانیاں اور الزام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ یہ بیمار ہیں، ان کو مرض ہے، تو یہ اس سے جو ہے نجات مل جائے گی، اور یہ الزام جو ہے ختم ہو جائے گا، اور لوگ سمجھیں گے کہ موسیٰ علیہ السلام کا جسم تو صحیح سلامت ہے، اور ہم نے تو بلا وجہ ان کے اوپر الزام لگایا۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچے، پتھر جہاں رکا وہاں سے کپڑے لیے، لوگوں کی نظر بھی پڑ گئی، اور یہ فطرتاً ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی یہ نہیں پتہ تھا کہ پتھر اس مجمع میں جا کر رکے گا، وہاں مجھے جانا پڑے گا، وہاں تک مجھے کپڑے لینے کے لیے
پتھر کے پیچھے دوڑنا پڑے گا۔ چنانچہ وہاں پر موسیٰ علیہ السلام پہنچے اور لوگوں کو پتہ چل گیا کہ موسیٰ علیہ السلام کے جسم میں کوئی عیب نہیں ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وجاہت عطا فرمائی تھی۔ وَكَانَ عِندَ اللَّهِ وَجِيهًا، اللہ کے نزدیک بہت وجیح جسم والے تھے، بہت وجاہت والے تھے، بہت رتبے والے تھے، اور اللہ کے نزدیک بہت عظیم انسان تھے، عظیم رتبے والے تھے۔ تو پیغمبر جو ہوتا ہے وہ عیب والا نہیں ہوتا۔ پیغمبر نبی جو ہوتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ بے عیب بناتا ہے، اس کے اندر عیب نہیں ہوتا۔ عیب وہ کان دجال میں ہوتا ہے، یا وہ جو جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرے، جو مرزائی اور قادیانی، وہ عیب دار ہوتا ہے۔ اس کی اللہ تعالیٰ ایک آنکھ ہی ضائع کر دیتے کہ اس نے نبوت کا دعویٰ کرنا ہے، جھوٹا نبی بننا ہے، اور جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرے گا تو اس کی آنکھ میں عیب ڈال دو، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ جو عیب دار ہوتا ہے وہ نبی نہیں ہوتا، وہ دجال اور کذاب ہوتا ہے، وہ جھوٹا مکار ہوتا ہے، وہ نبی نہیں ہوتا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ نبی جو ہے بے عیب ہوتا ہے، نبی کے جسم میں کوئی عیب نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بھی بے عیب بنایا۔ موسیٰ علیہ السلام کے جسم میں کوئی عیب نہیں تھا۔ لوگوں کی اس بدگمانی اور یہ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو الزامات تھے، اللہ تعالیٰ نے اس سے موسیٰ علیہ السلام کو نجات دلائی، اور پھر بتایا امت محمدیہ کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو ہمیں یہ پیغام دیا کہ اپنے نبی کے بارے میں کبھی الٹے سیدھے الفاظ، الٹے سیدھے الزامات، بدگمانیاں پیدا نہ کرنا، ورنہ سارے اعمال غارت ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے، تباہ ہو جاؤ گے۔ تو یہ بتا دیا کہ اپنے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی کوئی عیب نہیں بتانا، کوئی عیب تلاش نہیں کرنا، کوئی بدگمانی ان کے بارے میں پیدا نہیں کرنی۔ یہاں تک کہ مفسرین نے لکھا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ ان کے پاس کچھ غلہ آیا، اس غلے کو تقسیم کرنے لگے۔ تو غلے کو جب تقسیم کرنے لگے تو بعض منافق لوگ انہوں نے یہ کہہ دیا کہ نبی نے تقسیم کرنے میں انصاف نہیں کیا۔ یہ بات نبی کو ناگوار گزری، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام پر تو اس سے زیادہ الزام لگا تھا، انہوں نے بھی صبر کیا، تو نبی نے بھی صبر کیا اور خاموشی اختیار کی۔ تو نبی کے بارے میں جو شخص الٹے سیدھے القابات یا الزامات لگائے، بدگمانیاں پیدا کرے، پھر وہ مسلمان بھی نہیں رہتا، پھر اس کا اسلام ہی اس کا ایمان ہی ختم ہو جاتا ہے، اس کے اعمال بھی غارت ہو جاتے ہیں، اللہ اعمال بھی ضائع کر دیتا ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ اپنے نبی کے بارے میں انسان بدگمانی پیدا نہ کرے، اور یہاں سے یہ بتایا ہے کہ کسی کے بارے میں بھی انسان بدگمانی اپنے اندر پیدا نہ کرے۔ کسی کے بارے میں کوئی خبر مل گئی، کوئی ایسی بات پہنچ گئی، تو بھائی اب یہ نہیں کہنا چاہیے کہ فلاں ایسا ہے، یوں ہے، وہ ہے۔ اپنی آنکھوں سے انسان دیکھے تو وہ الگ بات ہے، اپنی آنکھوں سے بھی اگر انسان کسی کے بارے میں دیکھ لے، کوئی بری عادت اس کی دیکھ لے، تو اس کے لیے بھی اجازت نہیں ہے کہ وہ لوگوں کے میں اس کا چرچا کرے، لوگوں میں واویلا شروع کر دے، بتانا شروع کر دے کہ فلاں کو میں نے یوں کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ اس کی بھی اجازت نہیں ہے، بلکہ خاموشی سے صرف اسی آدمی کو بتایا جائے کہ بھئی آپ کی یہ بات غلط ہے، آپ کے اندر یہ عادت غلط ہے، آپ اپنی اصلاح کر لیں، آپ کی یہ بات اچھی نہیں ہے۔ صرف اسی کو ایک سائڈ میں لے جا کر اس کو جو ہے سمجھایا جائے، ورنہ اس کا چرچا کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ تو بدگمانیاں انسان اپنے اندر پیدا نہ کرے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کوئی شخص آیا اور آ کر کہنے لگا کہ ولید بن مغیرہ کی داڑھی سے شراب ٹپک رہی تھی، میں نے دیکھا ہے کہ ولید بن مغیرہ کی داڑھی سے شراب ٹپک رہی ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا مجھے بدگمانی سے منع کیا گیا ہے۔ چنانچہ انہوں نے اس کی اس بات پر توجہ نہیں دی، تو چنانچہ بعد میں پتہ چلا کہ وہ بات غلط تھی، وہ ایسی الزام لگایا، بدگمانی پیدا کرنا چاہ رہا تھا۔ تو اس لیے جو بھی کوئی کسی کے بارے میں بات کرے تو اس کے بارے میں انسان کو مثبت سوچ رکھنی چاہیے۔ کسی کے بارے میں کوئی کہہ دے کہ بھئی فلاں کو میں نے دیکھا ہے اس کی داڑھی سے شراب ٹپک رہی ہے، اب یہ نہیں کہ اس کے پیچھے لگ جاؤ تو یہ شرابی ہے، یہ یوں ہے، یہ فلاں ہے، لوگوں کو بتاتے پھرو، نہیں،
مثبت سوچ رکھنی چاہیے۔ ہو سکتا ہے کسی نے اس کی چہرے پر شراب ڈال دی ہو، کسی نے اس کے چہرے پر شراب پھینک دی ہو، جس کی وجہ سے اس کی داڑھی سے وہ ٹپکنے لگ گئی ہو، آپ کی نظر پڑ گئی ہو، ایسا بھی تو ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے مثبت سوچ رکھنی چاہیے کہ یہ آدمی غلط کہہ رہا ہے، اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ آدمی کا جھوٹے ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ سنی سنائی بات لوگوں کو کہہ دے، ادھر سے سنی اس کو بتا دی، اس نے اس کو بتا دی، تو یہی اس کے انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے کافی ہے۔ خود سنی نہیں، خود دیکھا نہیں، لیکن لوگوں کی دیکھا دیکھی اس کو پھیلاتا پھر رہا ہے، لوگوں کو بتاتا پھر رہا ہے، تو یہ آدمی جھوٹا ہے نبی کی نظر میں۔ تو اس لیے ہر سنی سنائی بات کو بھی جو ہے لوگوں میں شیئر نہیں کرنا چاہیے، ان کو بتانا نہیں چاہیے۔ تو اس لیے اپنے اندر سے یہ جو عادت ہے بدگمانی والی، یہ انسان نکالنے کی کوشش کرے، کسی کے عیب تلاش کرنے میں نہ لگے، ولا تجسسوا، کسی کے تجسس میں نہ لگو، عیب نہ تلاش کرو، جاسوسی نہ کرو۔ آج کل تو بعض لوگوں کو یہ دیکھا گیا وہ کان لگا کر جو ہے لوگوں کی باتیں سننے کے عادی ہوتے ہیں۔ کوئی بات کر رہا ہے، اس کو بس تجسس ہوگا کہ یہ دو آدمی بات کیا کر رہے ہیں، میں کسی طرح اس کو سنوں۔ وہ کوئی دیوار میں کان لگا کے کھڑا ہے، کوئی کہیں لگا کے کھڑا ہے۔ یہ بعض خاندانوں میں، بعض لوگوں میں، اور زیادہ تر عورتوں کے اندر یہ عادت بہت ہوتی ہے۔ تو اس لیے یہ کان لگا کر سننے والی عادت یہ اللہ کو بہت ناپسند ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ آدمی اس قابل ہے کہ اس کے کانوں میں سیسا پگھلا کر ڈال دیا جائے۔ جو آدمی کان لگا کر کسی کی بات سننا ہے، اور وہ آدمی اس کو بات اس تک پہنچانا نہیں چاہتا، اس سے بات چھپانا چاہتا ہے، لیکن یہ کان لگا کر ان کی باتوں کو سن رہا ہے۔ اور پھر بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ عیب تلاش کرتے پھرتے ہیں، عیب تلاش کرنے کی فکر میں رہتے ہیں کہ اس کی کوئی بات مجھے پتہ چلے، میں لوگوں کو بتاؤں، اس کے بارے میں بتاتا ہوں، یہ اتنا خناس اور اتنا ایسا آدمی ہے، پتہ چل جائے گا اس کو۔ تو لوگوں کو عیب تلاش کر کے لوگوں کو بتاتے ہیں اور خوش ہوا جاتا ہے۔ یہ بہت غلط عادت ہے، بہت غلط حرکت ہے۔ قرآن پاک نے بھی اس سے منع فرمایا، اور غیبت کرنے سے بھی منع فرمایا۔ کسی کی غیبت نہ کرو، اور غیبت کرنا ایسا ہے جیسے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا۔ کوئی آدمی اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھا سکتا ہے؟ تو غیبت کرنے والا ایسا ہوتا ہے جیسے اس نے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھایا ہے۔ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ۔ سورۃ الحجرات میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک دوسرے کے جو غیبت کرتا ہے وہ ایسے جیسے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھا رہا ہے۔ تو اس سے انسان کو بچنا چاہیے۔ یہ عیب تراشیاں، الزام تراشیاں، اس سے انسانوں کو پرہیز کرنا چاہیے۔ تو یہاں سے یہ سبق بتایا، یہ تعلیم دی کہ نبی کے بارے میں بھی الزام نبی پر بھی نہیں لگانا چاہیے، نبی بے عیب ہوتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی بے عیب، ہر نبی بے عیب ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو وجاہت والا، جلال والا بنایا، ہر نبی کو رتبے والا بنایا۔ تو اس لیے فرمایا کہ نبی کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، نبی کو کوئی اذا نہ دی جائے۔ آج کوئی صحابہ کو بھی اگر برا بھلا کہہ رہا ہے، وہ بھی نبی کو جو ہے برا بھلا کہہ رہا ہے، کیونکہ صحابہ نبی کے شاگرد ہیں، صحابہ نے نبی سے دین سیکھا ہے۔ آج کوئی مجھ سے سیکھتا ہے، اپنے استاد سے سیکھتا ہے، کسی بڑے سے، ٹیچر سے کچھ سیکھتا ہے، اس شاگرد اگر برا کام کرے گا تو لوگ کہیں گے اس کا استاد غلط ہے، اس کا ٹیچر غلط ہے، اس کے ماں باپ غلط ہیں، انہوں نے تعلیم ہی ایسی دی ہے۔ تو جنہوں نے نبی سے دین سیکھا ہو، نبی سے دین لے کر آگے دنیا تک پہنچایا ہو، اگر کوئی ان کو برا بھلا کہے تو گویا وہ نبی پر اعتراض کر رہا ہے، نبی کو برا بھلا کہہ رہا ہے کہ معاذ اللہ نبی کی تعلیم میں کوئی جو ہے نقص رہ گیا، نبی نے ان کو صحیح تعلیم نہیں دی، نبی نے ان کو صحیح دین نہیں سکھایا، وہ نبی پر دراصل اعتراض کر رہا ہے۔ اس لیے فرمایا صحابہ پر بھی اعتراض نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ بھی نبی پر اعتراض ہے اور نبی کو تکلیف دینا ہے۔ تو اس لیے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سیدھی سچی بات کیا کرو۔ ہر وقت انسان کو سچی بات کرنی چاہیے، کسی کو اچھی لگے نہ لگے، انسان کو سچ بولنا چاہیے۔ وہ محاورہ بولا جاتا ہے کہ مرچیں کس وقت لگتی ہیں، تو کسی نے جواب میں لکھا ہوا تھا سچی بات کر دو اسی وقت ہی مرچیں لگ جائیں گی اور بڑی خطرناک لگیں گی۔
تو اس لیے کسی کو اچھا لگے نہ لگے تو سچی بات انسان کو کرنی چاہیے، ہمیشہ سچ بولنا چاہیے۔ اور سچے آدمی کے لیے فرمایا کہ اس کے اعمال کو اللہ تعالیٰ سنوار دیں گے، خوبصورت کر دیں گے۔ یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم، اللہ تمہارے فائدے کے لیے تمہارے کاموں کو سنوار دے گا، اور اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کی مغفرت کر دے گا۔ تو سچ بات بولنے میں ہی فائدہ ہے، سچی بات بولو گے اور سچائی کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اعمال کو بھی اچھا کر دے گا اور تمہارے گناہوں کو بھی اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا۔ اور سچے آدمی کی عزت بھی ہوتی ہے، دنیا میں بھی لوگ عزت کرتے ہیں، اور جھوٹے آدمی پر برے الزامات لگتے ہیں، ہر کوئی اس کو حقارت کی نظر سے دیکھتا ہے کہ بھئی یہ تو فراڈی ہے، یہ تو جھوٹا ہے، اس نے تو کبھی سچی بات کی نہیں۔ طرح طرح کے رائے لوگوں کے دلوں میں ہوتی ہے۔ تو اگر انسان سچ بولے تو ہر آدمی بولے گا کہ یہ کھڑا آدمی ہے، یہ سچا آدمی ہے، یہ سچ بات بولتا ہے، کبھی اس نے غلط بیانی نہیں کی۔ تو اس لیے انسان کو ہمیشہ سچائی اختیار کرنی چاہیے۔ نبی بھی ہمیشہ سچ بولتے تھے، سچ بولنا انبیاء کی سنت ہے، انبیاء کا طریقہ ہے۔ اس لیے جھوٹ سے، بری باتوں سے انسان کو ہمیشہ بچنا چاہیے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، جو شخص اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرے اس نے وہ کامیابی حاصل کر دی جو زبردست کامیابی ہے۔ اللہ اس کے رسول کی اطاعت میں ہی انسان کی کامیابی ہے۔ ہمیشہ وہ کام انسان کرے جس کا اللہ نے اس کے رسول نے حکم دیا ہے، اور کوشش کرے کہ میں وہ عمل کروں جو اللہ اور اس کے رسول نے جس کا حکم دیا ہے۔ تو یہ زبردست اس میں کامیابی ہے۔ بظاہر انسان کو نقصان نظر آ رہا ہو، لیکن اللہ تعالیٰ اس نقصان میں ہی اس کے لیے فائدے کے راستے اور فائدے اس کو دے دے گا، اور اس کو ایسے جو ہے طریقے سے اس پریشانی سے نکال دے گا اس کو پتہ ہی نہیں چلے گا۔ سورۃ الطلاق میں فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو، اللہ تعالیٰ مشکلات سے نکلنے کے راستے بنا دے گا۔ تو اس لیے اللہ اس کے رسول کی اطاعت میں ہی انسان کی کامیابی ہے۔ إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا، اور فرمایا کہ ہم نے یہ امانت آسمانوں، زمین اور پہاڑوں پر پیش کی تو انہوں نے اس کے اٹھانے سے انکار کیا۔ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، اور انسانوں نے اس کا بوجھ اٹھایا۔ اللہ تعالیٰ کے جو احکامات تھے، فرائض تھے، حقوق تھے، حقوق اللہ تھے، حقوق العباد تھے، یہ پہلے جو ہے زمین پر پہاڑوں پر اور آسمانوں پر پیش کیے گئے، تو لیکن ان کے اندر تو یہ تو مکلف نہیں تھے ان چیزوں کے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے ساتھ میں یہ بھی بتایا کہ جو ان باتوں کا انکار کرے گا، اختیار دیا کہ اچھی باتوں کو اختیار کر لو، احکامات پر عمل کر لو، ان کا بوجھ اٹھا لو، اور جو نہیں اٹھائے گا اس کے لیے پھر عذاب ہے، دوزخ ہے۔ تو پہاڑ تو اس کے مکلف نہیں تھے، انہوں نے کہا کہ ہم یہ بوجھ نہیں اٹھا سکتے، اور اللہ تعالیٰ نے انسان میں وہی صلاحیت رکھی ہے، اور انسان سمجھنے کی صلاحیت، انسان سوچنے کی صلاحیت رکھتا ہے، انسان کو اس اعمال کا مکلف بنایا ہے۔ تو اس لیے انسانوں نے جو ہے یہ بوجھ اٹھایا ہے فرائض، واجبات، احکامات کا، اور پھر جب بوجھ اٹھایا ہے تو فرمایا کہ پھر انسان اس پر چلے بھی، اس پر عمل بھی کرے، اور اگر انسان اس کے مطابق چلے گا تو جنت اس کا مقدر بنے گی، اگر اس کے خلاف چلے گا تو پھر اس کے لیے عذاب بھی ہے، سزا ہے۔ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا، حقیقت یہ ہے کہ وہ بڑا ظالم اور بڑا نادان انسان ہے کہ جو احکامات پر عمل نہیں کرتا، جو فرائض و واجبات پر عمل نہیں کرتا، جو حلال حرام سے بچتا نہیں ہے، حلال اختیار نہیں کرتا، حرام سے بچتا نہیں ہے، ایسا انسان کو بڑا ظالم قرار دیا اور جاہل قرار دیا، جہولا، جاہلوں کا بھی سردار ہے۔ لِيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ، تاکہ اللہ تعالیٰ عذاب دے منافق مردوں کو، منافق عورتوں کو، والمشرکین والمشرکات، مشرک مردوں کو، مشرک عورتوں کو، وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، اور توبہ قبول کرے گا اللہ تعالیٰ مومن مردوں کی اور مومن عورتوں کی۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا بڑا مہربان ہے۔ تو منافق آدمیوں کے لیے فرمایا کہ یہ لوگ ظالم ہیں، یہ لوگ جاہل ہیں، جو اللہ کے احکامات پر عمل نہیں کرتے، اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں،
وہ مرد بھی اور وہ عورتیں بھی ان کو جاہل قرار دیا، اور فرمایا کہ ایمان والے مومن جو اللہ کے احکامات پر زندگی گزارتے ہیں، کبھی ان سے نافرمانی ہو بھی جائے، کوئی خلاف ورزی ہو بھی جائے، تو اللہ تعالیٰ سے جب یہ توبہ کریں گے اللہ ان کی توبہ قبول فرمائے گا۔ اللہ معاف کرنے والا بھی ہے، مہربان بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ انسانوں کی معافی کو قبول فرماتا ہے، درگزر فرما دیتا ہے اگر انسان سچے دل سے توبہ کرے۔ تو اس لیے اپنی زندگی کو نبی اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے مطابق، منشا کے مطابق، احکامات کے مطابق گزارنے کی فکر کریں، اس کے مطابق گزارا جائے، تو اس میں انسان کی کامیابی ہے۔ اور گناہ ہو جائے، نافرمانی ہو جائے تو فوراً انسان توبہ کر لے۔ توبہ کرنے سے اللہ تعالیٰ اس گناہ کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میں سمجھ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔